السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھوٹا کہا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر کے بارے میں ہم نے کچھ چیزوں کو کور کیا تھا کل، یاد دہانی کے لیے، بھولنے سے بچنے کے لیے ہم ریکیپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے فائدے کے لیے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے۔ تو اگر کسی کو کچھ یاد ہے کہ کل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، what were the important points, if you guys remember، تو ہم ان کو ریکیپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہم نے کیا کچھ سیکھنا ہے۔ السلام جی، علیکم استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں کل کے پوائنٹس کروں ریکیپ۔ جی جی استاد، کل ہم نے کفر کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کے بارے میں کہ کفر کرنے پہ عذاب کب آتا ہے، کون سے کفر پہ کیسے عذاب آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کسی سے کوئی غلطی چھوٹی سی ہو یا کفر ہو اس طرح سے ہو گیا تو بس فوراً سے عذاب آ جائے گا، یہ ایسا ہوتا ہے؟ یا پھر دوسری طرف یہ دیکھا جائے گا کہ مطلب عذاب کب آتا ہے نا، اس پہ ہم نے بات شروع کی تھی۔ اور اس میں یہ بات کی تھی کہ جیسے کوئی قوم تھی پہلے اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا قوم پہ، اور وہ بہت زیادہ سرکش ہو گئے تھے، ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ خود کو ہلاک کر لیتے یا پھر خود کو ویسے ہی مطلب دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر لیتے، اور ان کی وبا جو ان میں پھیلی تھی، برائیاں پھیلی تھی، وہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو جاتی، پوری دنیا میں پھیل جاتی نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے پھر ان میں نبی کو بھیجا، اور وہ نبی بھی آ کے انہوں نے پوری طرح سے اپنی کوشش کی، انہوں نے اپنی حجت تمام کر دی، لیکن پھر بھی وہ لوگ سرکشی پہ تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر عذاب آتا ہے ان پہ، اس قوم کو کے اوپر، کہ باقی لوگ باقی دنیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف میں نہ ہو یا پھر ان کی وبا پوری دنیا میں نہ پھیل جائے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ بات کی تھی، اور اس کے بارے میں آپ نے جو کہا فردر جو یہ تھا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش تھے، ان کا کفر کی حد میں وہ کس حد تک چلے گئے ہوئے تھے، اس کو ڈیٹیل سے بات کی تھی اس پہ۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 to 96، اس پہ اس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ان کے کیا مطالبے تھے، اور ان مطالبوں میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ جو سوال کر رہے تھے ان کی کیا مینٹیلٹی تھی، وہ سوال کیوں کر رہے تھے، ان کا کیا مقصد تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دے رہے تھے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور وہ سارا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، انہیں آیات کے لاسٹ پہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا پھر کچھ اور تھے نا، جیسے کہ بشر سے ہٹ کے کوئی اور چیز سے، ہاں، بشری تو اس جواب سے میں جو پھر آگے مقصد کیا تھا، ہاں جی، آج وہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کرنا انشاءاللہ۔ آپ نے اچھا کیا مجھے وہ یہ بات یاد کروا دی ہے کہ یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ان کا جو یہ کہنا کہ اور ہم سر کنتم الا بشر رسولہ، جی جی کل آپ نے کہا تھا کہ مجھے کل یاد کروائیے گا، ایک کوئی ریسٹورینٹ کے بارے میں آپ نے بتانا تھا، وہاں پہ شاید آپ کا مناظرہ ہوا تھا کچھ اس طرح سے، تو اور ہاں، وہ اس عقیدے کے کے بارے میں بارے ہم میں ہماری بات ہو رہی تھی، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، تو پہلے میں ایک پوائنٹ کو کور کر دوں انشاءاللہ، وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے سنے، اور سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینا چاہا، تو کیا جواب دیا؟ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ایک انسان، ایک بشر جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقصد، یہ جملہ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے تسلی نہیں ہو رہی ہے، مجھے آپ کی باتوں سے تسلی نہیں ہو رہی ہے جب تک آپ مجھے کوئی ایسا معجزہ نہ دکھائیں۔ اب معجزہ دکھانے کے پیچھے دو جو ہے نا وہ نقصان ہے، دو اہم امر کہہ لیں، نقصان نہیں، اہم امر۔
نقصان کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے نقصان ہے، معجزہ کافر کے لیے نقصان ہے اگر وہ نہ مانے تو، اسی میں لفظ نقصان استعمال کرنے والا تھا۔ لیکن دو اہم امر کر لیں، دو اہم امر ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ معجزہ آتا ہی تب ہے جب پیغمبر علیہ السلام کوئی بھی ہو سکتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انبیاء کی لسٹ میں شامل ہیں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی دیگر انبیاء ہیں، جب وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، تمام تر دلائل کو، تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لا چکے، اس کے بعد بات پہنچ چکی ہے انتہا کو کہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہ عقل کی، نہ علم کی، نہ فکر کی، نہ دلیل، کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے، تب جا کے بات آتی تھی معجزے کی۔ ٹھیک ہے، معجزہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ایک پیمانہ بھی تھا، ایک رول بھی تھا، ٹھیک ہے، کہ جب معجزہ آ گیا اور معجزے کا بھی انکار کر دیا تب سزا کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو دراصل معجزے کا مطالبہ عذاب کا مطالبہ ہے، معجزے کا مطالبہ دراصل عذاب کا مطالبہ ہے۔ سوال ہے وہ کیوں؟ کیونکہ اگر جس بندے کو علمی و عقلی دلائل، فکری دلائل نے تسلی نہیں دی، اس بندے کے لیے یہ بات بالکل عجیب نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے، کہہ دے کہ یہ تو جادو ہے، بھئی یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ حقیقت میں ایسے ہو رہا ہے جیسے تم دکھا رہے ہو، کیسے مان لوں؟ تو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے قرآن میں بتا دیا کہ ہاں، ایک بندہ تھا، ایک قوم تھی جس نے معجزے کا مطالبہ کیا، ہم نے بتا دیا کہ ہم معجزہ آپ کو دے دیں گے، اور اگر تم نے اس معجزے کے بعد بھی تم نے کسی قسم کی حرکت کی یا ظلم کیا تو پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ قوم عاد جو تھی، قوم ثمود جو تھی، پھر وہ برباد ہوئے۔ ٹھیک ہے، قوم لوط دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کسی کو شاید لگے کہ بھئی آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا سوچنے کا، سمجھنے کا، معجزہ ہو سکتا ہے عقل پہ پورا نہ اترتا ہو، کسی کو ماننے پہ مشکل پیش آئے، تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے معجزہ دیا، معجزہ دینے کے بعد سزا دے دی۔ اللہ رب العزت نے کہا ایسا مت سوچیں، ہم نے ایسا بھی کر کے دیکھا ہے۔ وہ کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب معجزہ دکھایا، ٹھیک ہے، وہ ادخل یادک فی جیبک، ٹھیک ہے، پہلے تو فرمایا وہ القی عصاک، اپنے سوٹے کو پھینکو، ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنے سوٹے کو پھینکا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، وہ ایک اژدہا بن چکا ہے، ٹھیک ہے، پہلی علامت۔ دوسری کیا تھی؟ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اس کو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو، ٹھیک ہے، اور نکالو، دیکھنا یہ کتنا روشن ہے۔ لیکن کیا فرعون نے مان لیا؟ نہیں، کہنے لگا یہ کون سی عجیب بات ہے، تو اسے لگا یہ جادو ہے، تو پھر باقاعدہ طور پہ مناظرے کے طور پر چیلنج کیا گیا۔ پھر اس چیلنج کا جو واقعہ پیش آیا آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ یہ مت سوچنا کہ میں آپ لوگوں کو بچانے کے لیے، آپ لوگوں کی بربادی سے، آپ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جس عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے والے ہو، اس سے بچانے کے لیے میں کیا کچھ کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے، اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ختم کر دیں، لیکن کیوں؟ پھر وہ جو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں نے جو اللہ اکبر کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ٹھیک ہے، امانت کیا چیز تھی، اس کے بارے میں ہماری کافی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کے آغاز میں۔ تو مرضی کا اختیار جو ہے، مرضی کا جو اختیار ہے، یہی تو چیلنج ہے، یہی تو چیلنج ہے۔
اس مرضی کے اختیار پر اللہ رب العزت کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. مثال کے طور پر ایک لمحے کے لیے سوچیں, اس کو اس انداز سے سمجھ لیں. میں مثال کے طور پر کچن میں کوئی چیز بنانے لگا ہوں, مثال کے طور پر کچن میں میں نے کوئی کام شروع کیا. اب اگر میں غلطی کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت ہر جگہ پہ میری مدد کر رہے ہیں, ہر جگہ پر میری مدد کر رہے ہیں, تو میں اپنی مرضی نہیں استعمال کر رہا ہوں. اور اگر وہ اللہ رب العزت مجھے ہر چیز سے روک رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تو پھر میں اپنی مرضی کا استعمال نہیں کر رہا ہوں. وہ بچہ اپنی مرضی کا استعمال نہیں کر رہا ہوتا جب اس بچے پہ بار بار روک ٹوک چل رہی ہوتی ہے. اس بچے کی مرضی مر جاتی ہے. وہ بچہ مرضی کی اختیار کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا, فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا جب اتنی شدید روک ٹوک ہو. اس کو عقل استعمال کرنے دے, اسے غلط فیصلہ کرنے دے, اسے صحیح فیصلہ کرنے دے, اسے پتہ چلے غلط فیصلہ کر کے کیا ہوا تھا, صحیح فیصلہ کر کے کیا فائدہ ہوا. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو مکمل طور پر آزادی دیتے ہیں اپنی مرضی کے استعمال میں. اب ایک بندہ کافر ہے, وہ کس بنا پر کافر ہے؟ کوئی تو بات ہے نا جو اسے تسلی دیتی ہے کہ بھئی خدا موجود ہوتا تو ایسا ہو جاتا, ایسا نہ ہوتا. لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ بھئی یہی تو تیرا امتحان تھا کہ تیرے پاس مرضی ہے, اور اللہ رب العزت تیری مرضی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی. اب واپس آتے ہیں, وہ جو میں کل عقیدے پہ بات کر رہا تھا, تو وہ سسٹر میرے خیال میں نہیں ہے, کیا نام ہے, کل جس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ حاضر ناظر کا عقیدہ کس قدر یہ جو ہے نا خطرناک بھی ہے اور کس قدر عام بھی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ واقعہ سنانا چاہتا تھا, ریسٹورنٹ والا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثریت عوام کی, جو لوگ قبروں کو پوجتے ہیں, مردوں کو پوجتے ہیں, ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا ہے, اس کے بارے میں عملی جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے بتانا تھا. میں ریسٹورنٹ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا, ریسٹورنٹ کا مالک تھا وہ شخص, اس کے پاس بیٹھا تھا, تو نماز کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا کہ میں مسجد جانے کی بجائے نماز یہیں پہ پڑھ لیتا ہوں. میں نے وہاں پہ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہوا تو جو کیشیئر تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں. میں کہا کیا ہوا؟ مسئلے کے غیر میں لگا اسے. تو کہنے لگا کہ جو ہے نا آپ کا یہ عقیدہ ہے, آپ کا وہ عقیدہ ہے. اس نے بات شروع کر لی. مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا اس دوست کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہوئے, لیکن میں کبھی بھی کسی مسئلے پہ بحث نہیں کی, نہ میں سٹارٹ کرتا ہوں, اور اس کا فائدہ بھی نہیں. جو مسئلہ پوچھے تو جواب دیں, بن پوچھے مسئلے بتانے کی قدر نہیں رہتی ہے, بن پوچھے مشوروں کی بھی قدر نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسی مشورے کی قدر ہے جب لوگ مانگے. ٹھیک ہے, تو جو بھی چیز فری ہوتی ہے وہ بے قدری ہو جاتی ہے. تو اپنے علم کو, اپنی محنت کو بے قدر نہ کیا کریں. تو کیا ہوا کہ یہ اصول تھے جو ہے نا بڑی سختی سے ہمارے استاد تھے, اللہ ان پہ رحمت فرمائے, جو کہا کرتے تھے. اچھا, اب کیا ہوا کہ اس نے اس موضوع پہ کھینچ کے مجھے لے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. کیسے اس نے دلیل دی؟ یہی جو میں نے آپ کو کل واقعہ سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندہ ہیں. تو وہ دلیل دینے لگا, کہنے لگا کہ میرے بہت سے لوگوں سے مناظرے بھی ہوئے ہیں اور وہ جواب نہیں دے سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائی انہوں نے, وہ زندہ ہیں, وہ حیات ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی اس بات پہ مجھے قائل کر سکتے ہیں. تو اتفاق سے وہ بات پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آئی. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بننے سے پہلے موجود تھے؟ کہنے لگا جی موجود تھے. میں نے کہا دنیا بننے کے بعد بھی موجود تھے؟ کہنے لگا جی موجود تھے. آدم سے لے کے تمام انبیاء جو گزرے ہیں موجود تھے؟ کہنے لگا جی موجود تھے. میں نے اسے پوچھا کہ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اب لا علمی کا اور جہالت کی انتہا کا یہ عالم دیکھ لیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں, یہ کہہ کر کے
کہ ان کو موت نہیں آئی، کیونکہ موت ایک اچھی چیز نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ موت ایک اچھی چیز نہیں ہے، حالانکہ موت ایمان والی ہو تو یہ زندگی سے بہتر ہے، زندگی سے بھی بہتر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم زندگی جتنی اہم ہے اتنی ہی موت اہم ہے. جتنی موت کی زندگی کی اہمیت ہے اتنی موت کی اہمیت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جس بندے نے اللہ سے ملاقات کو محبوب جانا، اللہ اس سے ملاقات کو محبوب جانتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اس دنیا سے کب میرا یہ امتحان کا معاملہ ختم ہو اور میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کے لیے اداس ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اس بات کا انتظار کرتے ہیں. احب اللہ لقاء، اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. اور جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. تو کیا مراد ہوئی؟ اور جس بندے کو آخرت کا فلسفہ کلیئر ہے، کلیئر کٹ ہے، مکمل طور پہ، اس بندے کے لیے موت سے بڑھ کر کے کوئی عزیز چیز بھی نہیں ہے. وہ بے چین رہتا ہے کہ اس دنیا کے امتحانوں سے میری جان چھوٹے. وہ دنیا کے نقصانات سے، دنیا سے مرنے والوں کے بارے میں ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ یاد آ گیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی فوتگی کی خبر آئی ہے، ایک بندہ ہے جس کو فکر ہوئی کہ اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین کا اب کیا حال ہوگا، کون سنبھالے گا. ایک سوچ یہ ہے. دوسرا بندہ ہے جس کو خبر ملی کہ ایک بندہ فوت ہوا ہے. وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کتنا تھا، کیا یہ اس قابل تھا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے. اب یہ دو الگ الگ سوچیں. ایک سوچ وہ ہے جو ہم نے کل دیکھی تھی، دنیا 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 دنیا. دوسری سوچ کیا ہے؟ رب رب رب. اب جس کی جتنی دنیا کے ساتھ لگاؤ ہے نا، جتنی دنیا کے ساتھ محبت ہے، جتنی دنیا اس کے دل میں گہری جا چکی ہے یا اس کے دل میں گھر کر چکی، جتنا زیادہ، اتنا ہی اس کی گفتگو کا محور، اس کی فکر، اس کے مطالبے، اس کی دعائیں دنیا ہوں. اور جس بندے کی، اب یہاں پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دعائیں نکال کے دیکھیں، دعائیں نکال کے دیکھیں، ساری دعائیں. حسن المسلم اٹھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم اول سے، نبوت سے لے کر وفات تک کی جتنی دعائیں ہیں، ان میں جو رزق کے بارے میں دعائیں ہیں نا، ان میں لفظ رزق جو ہے نا، مثال کے طور پر اللہم اکفنی بحلالک، ہم یہ قرض کو اتارنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک. یہ اتنی پاورفل دعا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ، دنیا کی دولت کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. اس کا تعلق حلال کے ساتھ، اللہم اکفنی بحلالک. حلال کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اب جس بندے کو فکر ہے آخرت کی، یہ لفظ اسے بتا رہا ہے کہ تو حلال کی فکر کر. کیوں؟ دنیا سے تیرا بچ جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت میں بچنا تیرے لیے ضروری ہے. اللہم اکفنی بحلالک، یہ دولت کے بارے میں دعا تھی، قرض کو اتارنے کے لیے دعا تھی. لیکن دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. سبحان اللہ. تو ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کے ساتھ نسبت. اب واپس آتے ہیں ہم اپنے آیت کی طرف. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھوٹا کہا ہماری آیات کو، اور جھوٹا کہا ہماری آیات کو. کفر کی جو ہے نا خطرناک سٹیج ہے. پہلے تو ہم نے کور کر لی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو ابھی یہی بات ہو رہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
ٹو دا پوائنٹ، ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ. کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھوٹا کہا، یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بات ختم ہو گئی. یہ تھی کفر. کس کفر کی بات ہو رہی ہے؟ جب ان کو پیغام پہنچا، ان تک اسلام کا پیغام پہنچا، انہوں نے اسلام کے پیغام کو سننے کے بعد انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہی نہیں، پہلے ہی صاف انکار کر دیا. یہ تھا پہلا گروپ، یہ ہے پہلا گروپ. دوسرا گروپ جو خطرناک ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ایک کام کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ صرف ہم نے ایمان کے بعد والے کفر کو سیکھنا ہے کہ ایمان کے بعد والا کفر کون سا ہے. کیا کفر ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. ایمان کے بعد بھی بندہ کفر کر سکتا ہے. اب کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک کفر تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا حکم موجود ہو اور آپ اس پہ عمل نہ کریں، یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کریں تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، ہمیں پتہ ہو، جان بوجھ کر کے ہم اس پہ عمل نہ کریں، اس سے بچے نہ، تو کفر ہے. کفر انکار ہے نا. اب انکار کیسے کر رہا ہوں میں؟ اب میں کفر کیسے کروں؟ سوال ہے. اب یہ کفر ہو رہا ہے عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی. علمی طور پر کیسے کہ میرے دماغ نے مجھے بتایا، میرے دماغ نے مجھے یاد کروایا کہ یہ جو رشوت ہے، یہ جو کمائی ہے، یہ جو عمل ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور اس سے پیچھے مجھے کوئی آیت بھی یاد آ رہی ہے، کوئی حدیث بھی یاد آ رہی ہے، کسی عالم کا، کسی میسج کا، کسی ویڈیو کا کلپ بھی مجھے یاد آ رہا ہے. باوجود اس کے کہ میرا دماغ چیخ رہا ہے، میری روح چیخ رہی ہے کہ باز آ جاؤ، میں اپنی ان تمام آوازوں کو مدھم کر کے اس عمل کا ارتکاب کروں، یہ بھی کفر ہے. کیوں؟ میں نے ان تمام آیات کو کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پرواہ. وہ جو آیات، جو احکام، جو مسائل مجھے یاد آ رہے تھے، ان کو اگنور کرنا، یہ بھی کفر ہے. اچھا، دوسرا جو ہے یہ تو علمی ہے نا. دوسرا جو ہے، آپ عملاً وہ جو عمل مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں کر رہا ہوں، جو کرنا تھا میں نہیں کر رہا ہوں، تو اس پہ اب مجھے توبہ ہی کرنی بنتی ہے. اسی لیے ہم دن میں کئی دفعہ جو ہے نا مختلف طریقوں سے کلمہ شہادت رپیٹ کرتے ہیں، کلمہ شہادت رپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کب غیر دانستن، نہ جانتے ہوئے، لا علمی کی بنا پر ایسی کوتاہی کر لیتے ہیں جو کفر کی کیٹیگری میں آ رہی ہوتی ہے. کوتاہی کیا سے مراد کیا ہے؟ حکم کا علم تھا، حکم کا علم تھا لیکن اس سے اگنور کیا، جان بوجھ کے اگنور کیا، اور اس آواز کو مدھم کیا جو اندر سے روح کی آواز تھی، اندر سے ایمان کی آواز تھی. ٹھیک ہے، اندر سے وہ ضمیر کی آواز تھی. ٹھیک ہے، مومن ضمیر کی کہہ لیں. ٹھیک ہے نا، نفس مطمئنہ کی آواز تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کو دبانا، پھر بھی گناہ کرنا. اچھا، اب جو اگلی سٹیج ہے، خطرناک ہے، وہ ہے منافقت. اللہ اکبر، بڑی خطرناک بیماری ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قوم کی کم سے کم کوئی 3000 سال سے زیادہ کی تاریخ بیان کی ہے قرآن پاک میں، اور وہ قوم ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کا جو کفر بیان کیا ہے، وہ کفر نہیں تھا، وہ کفر منافقت تھا، ایمان کے بعد والا کفر تھا، ایمان کے بعد والا کفر. جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ ایمان سے پہلے تھا یا ایمان کے بعد تھا؟ بچڑے کو معبود بنانا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد. امیجن یہ شخص ہے، یہ قوم ہے، اور اس قوم کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جو پیغمبر ملا ہے،
اس نے 9 ایسے معجزات دکھا دیے ہیں، ایسی علامات دکھا دی ہیں دریا کراس کرنے سے پہلے پہلے، دریا کراس کرنے سے پہلے پہلے، فرعون کی موت سے پہلے پہلے۔ اب فرعون کی موت جو آخری علامت، سب سے بڑی علامت تھی کہ کیسے وہ ڈوب رہا ہے، جیسے ہی وہ اس قوم نے سمندر کراس کیا یا وہ دریا کراس کیا تو آگے جا کے وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمیں ایسے معبود نہیں بنا کے دے سکتے جیسے ان کے ہیں؟ اب یہ بات کتنی بڑی ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر ایک رائے کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اب میں نا وہ آیت نکالوں تاکہ ہم اس آیت کا ریفرنس بھی ساتھ رکھیں۔ کما لہم آلیہ، کما لہم، لو جی، سبحان اللہ۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 138 نمبر آیت ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، وجاوزنا، ٹھیک ہے۔ فاتوا علی قوم، ایک قوم کے پاس سے گزرے، یعکفون علی اصنام لہم، جو بتوں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کے پاس اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے، خیمے لگائے ہوئے، مجاور بنے ہوئے تھے، مجاور جو یہاں پہ درباروں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، قال انکم قوم تجہلون، تم کتنی جاہل قوم ہو۔ امیجن اب ہم کیا کر رہے ہیں بھئی، اللہ کے پیغمبر کا دین کافی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کافی نہیں ہے، ہمیں کوئی مردہ چاہیے۔ لو جی، دیکھ لیں کس شہر میں پھر دربار نہیں ہے، کس قبرستان میں دربار نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی انہوں نے مطالبے کیے، ہم کر رہے ہیں، یہ انتہا ہے۔ جیسے کہ مکہ میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک انسان۔ ہم نے کہا نہیں، انسان پیغمبر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ ہم ایمان لانے کے بعد اپنا عقیدہ ویسے بنا لیا کیا کہ انسان پیغمبر نہیں ہے، انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ان کے معبود ہمیں بھی، یہ اب ان کا مطالبہ ہے، مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا بنا کے دے دی، مطالبہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی سوچ کو بڑا کلیئرلی بیان کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے بول دیا نا، تو یہ ایک مطالبہ تھا۔ مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوا کہ قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا کہ تم تک جاہل قوم۔ اب اس مطالبے پہ وہ عمل نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے کوشش کی، بعد میں ہم دیکھیں گے، وہ معبود بت تو نہیں بنا سکے لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ لیکن آگے کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ عمل جو مطالبہ تھا ایک قوم کا، آج ہم پریکٹیکلی وہ کر رہے ہیں۔ لوگ واقعی طور پر دعائیں مانگتے ہیں ان بزرگوں سے، یہ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، درباروں پہ جا کے ان سے ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں، ڈائریکٹ، بابا جی کر دو کچھ، بابا جی آپ کے پاس آ گئے ہیں، وہ بابا جی، اور جو خود مٹی کے اندر گھل مل گیا ہے، اس کی اپنی معافی کی کسی کے پاس یعنی گارنٹی نہیں ہے، اس سے جا کے کچھ مانگو۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں نکالوں جس میں، ہاں، اب یہی سورہ آراف میں یہ 138 نمبر آیت ہے، تو واقعی کی ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی ختم ہوئی ہے،
موسیٰ علیہ السلام لے گئے، ان کو کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا ہے، رہنا بسنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا، ٹھیک ہے، تو وہ جو سارا واقعہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے، پیچھے ایک نیائی چاند چڑھا دی۔ وہ کیا چڑھایا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ بچڑے کو معبود بنا لیا، رہا نہیں گیا۔ اب بات میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، منافقت۔ یہ منافقت کی مثالیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہی قرآن پاک میں منافقت کے طریقے ہیں، کہ کس کس طریقے سے بندہ ایمان کو، اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں رکھتے ہوئے کفر کے ارتکابات کر سکتا ہے۔ منافقت کس حد تک جو خطرناک عمل ہے وہ اس کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں۔ اب جب کبھی بھی کوئی شک شبہ ہو کہ میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں، ایمان کی، کفر کی یا منافقت کی، تو یہ پڑھ لی بنی اسرائیل از the best case study about منافقت، ہپوکریسی کا بیسٹ کیس اسٹڈی جو ہے نا وہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کو نکال کے دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ میں نکال لیں، یقین کریں آج کے ہمارے ملا اور بنی اسرائیل کے عالم، اسکالرز، الاحبار، لفظ احبار استعمال ہوا ہے، اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا احبار کنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی حرکتیں، ان کا پیسے کی خاطر رد و بدل، دنیا کی خاطر، دنیا کے مفاد کی خاطر دو نمبریاں، اور آج کے مسلمانوں کے علماء، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آنے کا فرق مل جائے۔ تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ اب کفر کی جو خطرناک سٹیج ہے وہ ہے منافقت کے آگے جو ہے بہترین جو کیس سٹڈی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کسی قسم کا اگر شک شبہ ہو تو بنی اسرائیل کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کس طریقے سے مسائل کے اندر، کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، کس طریقے سے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو میں اس موضوع پہ زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا اس سے آگے۔ خیر، اب ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ اب جو باری ہے کفر کی، اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی بندے کو دنیا میں پیغمبر کی غیر موجودگی میں، جب تک پیغمبر موجود ہو کہانی اور ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر موجود نہ ہو تو اللہ رب العزت کسی بھی بندے کو اس کی کفر کی بنا پر دنیا میں عذاب نہیں دیتے جب پیغمبر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یا اس بندے تک حق کا پیغام پہنچ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو، اسی لیے اب ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات کس وجہ سے ہیں کہ ان کے بعد اب کسی کو عذاب نہیں آئے، کیوں نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معجزہ ہے۔ اب کوئی پیغمبر آئے گا نہیں اور کوئی نیا معجزہ لائے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کی بنا پر پوری دنیا کو عذاب کا مستحق ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی سزائیں تو وہ ملتی رہتی ہیں، وہ تو ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے، بندہ خواہ مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یا غیر پرہیزگار، کافر مشرک جو ہے نا، خواہ بھلے منافق ہی کیوں نہ ہو، جیسے ہی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے دنیا میں بھی اس کی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اور اس موضوع پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ ایک گناہ کی دنیا میں کتنی سزائیں ہیں اور ایک اچھائی کی دنیا میں کتنی رحمتیں ہیں، اور آخرت میں اس کا صلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد ہے کسی کو کہ دنیا میں کتنی سزائیں ہیں ایک گناہ کی؟
دنیا میں ایک گناہ کی کتنی سزائیں ہیں؟ نہیں یاد. خیر، تو یہ اس موضوع میں ہماری کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو میں اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان اس مضمون کو ڈھونڈنا ہے. کل کو میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ کہ ایک گناہ کی کتنی سزائیں ہیں اور ایک دنیا کے اندر ایک نیکی کے کتنے فائدے ہیں. اگر کسی بندے کو یاد ہو ہمارا مضمون ہم مسلمان کیوں ہیں، اس مضمون کے اندر ہماری یہ بات بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے. خیر، آگے ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اب یہاں پہ آیات سے مراد وہ آلریڈی ریکارڈنگ موجود ہے تو بتانے پہ وہ لمبا ہو جائے گا مضمون. ٹھیک ہے، میں چاہ رہا تھا میں آج اس آیت کو ختم کر دیتا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا. یہاں سے مراد ہے معجزات. معجزات کا انکار جو ہے، معجزات کا انکار جو ہے وہ عذاب کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے، عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ کل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے مطالبے کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں. یہ بات کہنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ تم خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی معجزہ آ گیا تو آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ معجزے کا مطالبہ دراصل عذاب کا مطالبہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 47 کے اندر وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اب یہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب کا بڑی جلدی، آپ سے عذاب کے بارے میں بہت جلدی کر رہے ہیں. آپ سے، آپ کی وجہ سے یا آپ سے عذاب کے بارے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں، جیسے ہی ان کا اگر مطالبہ پورا کر دیا گیا تو ان کو پھر سزا ہی ملے گی. یہ ایمان باتوں سے دلائل سے نہیں لا رہے، معجزے کو دیکھنے کے بعد جب انکار کریں گے تو پھر سیدھے سیدھے لتھے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی سزا ملے گی. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کا پلان نہیں کیا ہوا، اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ان کے مطالبے پر معجزے نہیں دکھائے جائیں گے، کیونکہ یہ لا علم ہے، کم علم ہے، جاہل ہیں. معجزوں کا بھی انکار کر بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہی لوگ ہیں آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اب یہ نہیں کہا گیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار فی الدنیا والآخرہ، ایسے نہیں کہا گیا. جب سزا کی باری آئی ہے تو اللہ رب العزت نے سزا کو آخرت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. کیوں مشروط کر دیا ہے؟ میں نے جیسے بولا تھا کہ جب تک ایک انسان دنیا میں موجود ہے اور کوئی پیغمبر نہیں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو پوری مرضی کا اختیار دیتے ہیں، پوری مرضی کا اختیار دیتے ہیں. اب اس کا حساب قیامت کے دن ہی ہوگا. اب اس آیت کی بنا پر میں کسی بھی بندے کو دنیا میں جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. مجھے پتہ ہی نہیں، میں کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری معافی نہیں ہوگی. مجھے کس بات کا علم؟ ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے کسی کو دنیا میں جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کسی ظالم کو، یعنی ظالم سے مراد کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے نا، کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رشتہ داری میں معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں معاملات بنتے ہیں. کسی نے ظلم کیا، 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 10 دفعہ کیا، 50 دفعہ کیا، ہماری جو امید ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اسے معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں. کیوں؟ یہی ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، یہی سیکھنے کو ملا ہے. ہاں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، آپ معاملات کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب میں ایسا ری ایکشن دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں جس کی بنا پر میں
اس حدیث کی خلاف ورزی کر بیٹھوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت ہو. تو اس بنا پر میں اپنے آپ کو محدود کر لوں تو محدود کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, مجھے اسی آیت کے ریلیٹڈ ایک کہ ہم کیا کرتے ہیں کسی کی غلطی کی بنا پر اس پہ مہر لگا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک یا دو دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اس بندے کو ہدایت نہیں ملے گی, یہ سوچ کر ہمیں ہی لگتا ہے یہ سوچ کر ہم فیصلہ بھی کر لیتے ہیں, ہم ججمنٹ بھی دے دیتے ہیں, ہم اس بندے کو گمراہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی عنایت کر دیتے ہیں, اس کے گلے میں یہ ٹکٹ لگا بھی دیتے ہیں کہ یہ بندہ پکا جو ہے نا وہ جہنمی ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اسی بنا پر مجھے ایک جگہ پہ اتفاق ہوا جانے کا, تو اچھی خوبصورت بلڈنگ ہے. تو اس بلڈنگ کا مقصد تھا ادارہ بنا کے وہاں پہ دین کا کام کرنا. تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ آیا جس بندے نے بہت زیادہ ایڈوانٹیج لیا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق. گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. جب لوگ دشمنی پہ آتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو مجھے سمیل آئی ان کی باتیں سننے کے بعد تو مجھے یہی لگا کہ جو اس انسان پہ الزامات لگائے گئے وہ پیسے کے ساتھ لگائے گئے. ٹھیک ہے, کسی کو کنونس اس حد تک کیا گیا کہ اس نے یقین کیا, پیسے لیے, پیسے کی آ کر کے لالچ میں اس نے جو کچھ بولا گیا, پھر اس کی بنا پر فیصلے ہوئے. کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوا, کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی جس بنا پر واقعی طور پہ کہا جا سکتا کہ یہ بات صداقت پر مبنی ہے سوائے سننے کے. ٹھیک ہے, تو جھوٹی قسم یا جھوٹا قرآن تو یہ اٹھانا یا دلوانا پاکستان میں تو کوئی مذاق والی یا عجیب بات ہے ہی نہیں. آپ کو تنخواہ یعنی تنخواہ پہ گواہ مل جاتے ہیں, پیسے پہ گواہ مل جاتے ہیں, جھوٹے گواہ آپ کو عدالتوں میں موجود نظر آتے ہیں جو قسم قرآن اٹھا لیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو ایسے ملک میں جھوٹی گواہی لینا یا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ کوئی عجیب بات ہے. خیر, پوائنٹ میرا وہ نہیں تھا. پوائنٹ یہ تھا کہ کیا ہوا کہ اس ادارے میں اس ادارے پر ادارے کے جو ٹیچر تھے ان پہ ایک الزام لگایا گیا. الزام لگانے کے بعد اس بندے کو ادارے سے نکالا گیا, جو بھی کیا گیا. اب جو لوگ اس ادارے کو چلا رہے تھے انہوں نے اس بات پہ قسم کھا لی ہے کہ دوبارہ یہاں پہ دین کا کام نہیں ہوگا. کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں, اسے سائنٹیفک جو ہے نا وہ ٹرم میں بولتے ہیں ٹراما کیا وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ ایک حادثے کی بنا پر آپ ٹراماٹائز ہو گئے اور آپ کا برین آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. اس قسم کی سچویشن میں آ کر کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیس ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ٹراماٹائز ہو گیا ہو, بہت زیادہ سینسیٹیو ہو. اب اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. لیکن کیا قابل لوگوں کو اس وجہ سے دور کر دینا چاہیے کہ ماضی میں کسی بندے نے اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے یا غلطی کی ہے جس کی بنا پر اب ادارہ بند کر دو. یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بندے کو ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد پیچھے آ جائیں اور یہ سوچ لیں کہ بھائی اس بندے کو رہنمائی نہیں ملنے والی؟ ہم بیمار ہیں, بندے کا قصور نہیں, ہم بیمار ہیں. پہلے نمبر پر یہ سوچ لے کے جانا کہ میں پہلی ٹرائی کر رہا ہوں, اب میں دوسری ٹرائی کر رہا ہوں. بھائی میں گنتی کیوں کر رہا ہوں, سمپل از دیٹ. وائی آئی ایم کاؤنٹنگ دیٹ, آئی ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. میں رہنمائی کروں. امیجن کریں کتنی دفعہ 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے وہ کم سے کم تقریباً 150 یا 200 گھر تھے ٹوٹل مکہ کے. ٹھیک ہے, یا اس سے زیادہ لے لو, میں نمبر غلط کر گیا ہوں. ٹھیک ہے, 2-3 ہزار گھر. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کو 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوص میں کوئی شک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ کوئی شک, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کس گھر یا کس مرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی ہوگی. یہ تو ایک مہینے کا کام ہو سکتا ہے. آپ صبح نکلیں,
شام کو پورے تقریباً 300-400 گھروں کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، زیادہ نہیں، چلو 50 گھر کر لیں۔ 50 گھر بھی اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ کریں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، تو 13 سال میں کسی ملک کو کور کیا جا سکتا ہے، ایک ملک کو۔ اب 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان کفار کو بار 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 اتنی دفعہ دعوت دی ہے، اتنی دفعہ دعوت دی ہے، اور ایک بار بھی ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب باری آتی ہے قرآن پاک میں سورہ حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں روکا تھا مکہ پر حملہ کرنے پر، کیوں؟ وہاں پر مومن لوگ موجود تھے۔ وہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے روک رہے ہیں، عمرہ سے روک رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم لا علمی میں کہیں ایمان والوں کو قتل نہ کر بیٹھتے جو مکہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ فتوے، یہ کفر کے جھنڈے، یہ کفر کے ٹیگ ڈیلیٹ کر دیں، پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی کے بارے میں یا ہم کسی کے بارے میں سوچ بھی سکیں کہ یہ بندہ، اس کی معافی نہیں ہوگی، یہ بندہ بخشا نہیں جائے گا، بھلے جو بھی کر رہا، جو بھی کر رہا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے مر جاؤں، بعد میں اس کو ہدایت آ جائے، وہ بندہ کلمہ پڑھ لے، میں نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کے اس پہ اسٹیمپ لگائی کہ یہ تو بندہ تو کافر ہے، یہ تو پکا جہنمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن وہ آئے تو میں جہنم میں جا رہا ہوں کہ میری لعنت مجھ پہ پڑ چکی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورہ، یہ جو ہم نے واقعہ ختم کیا نا آدم علیہ السلاۃ والسلام کا، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے آدم اور فرشتے اور دوسرا ہے آدم اور شیطان۔ آدم اور فرشتے، دوسرا ہے آدم اور شیطان۔ آدم اور فرشتے کی بحث میں جو اہم پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے علم۔ علم، آدم اور فرشتوں کی جو سٹوری ہے اس سے جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے علم۔ اور علم کے بارے میں جو ہماری سوچ ہونی چاہیے وہ ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ہمیشہ لا علم سمجھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کم علم سمجھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ لا علم سمجھیں، لا علم سمجھیں۔ اب اگر فرشتے کہہ سکتے ہیں لا علم لنا، تو ہمیں نہیں موت پڑنی چاہیے کہتے ہوئے کہ بھئی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہماری یہ انا و تکبر کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھئی کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، اگر میں نے جواب نہ دیا تو یہ کیا سمجھے گا؟ اب مجھے کسی کی ٹانگ پکڑ، کسی کا بازو پکڑ، کسی کی گردن پکڑ، ایسا دلیا بنا کے مسئلہ بتانا ہے کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں آیا ہی اس کے پاس کیوں؟ لا علم لنا، یہ کہہ دیں یہ بہتر ہے، لا علم لنا کہہ دینا بہتر ہے، واقعی ہمارے پاس علم نہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں غلط مسئلہ بتا دوں اور غلط مسئلے کی وجہ سے اپنے لیے بھی بال کھڑا کر لوں اور اگلے بندے کو بھی مصیبت میں ڈال دوں۔ پہلی چیز۔ دوسرا واقعہ ہے شیطان، آدم اور شیطان کا۔ آدم اور شیطان کے واقعے میں جو پوائنٹ ہے، جو ملتا ہے پوائنٹ، وہ ہے غلطی۔ غلطی کے بعد توبہ کرنا، غلطی اور غلطی پر توبہ کرنا۔ غلطی کوئی بھی ہو سکتی ہے، غلطی کوئی بھی ہو سکتی ہے، توبہ نہ کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے۔ جو خوبصورت عمل ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ اپنا لو، اپنے آپ کو لا علم سمجھو اور کثرت سے استغفار کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنے والا بندہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھے گا۔ عاجزی پھر آ گئی، عاجزی پھر آ گئی۔ تو اس پورے واقعے کا خلاصہ ہمیں سمجھ آیا کہ ہمارے پاس دو
स्टोरीज हैं, दो डिफरेंट एंगल हैं, आदम और फरिश्ते, आदम और शैतान। आदम और फरिश्तों का खुलासा कलाम इल्म है। इल्म के बारे में जो इंसान की मोमिन की सोच होनी चाहिए, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ठीक है, सुब्हानक ला इल्म लना। शैतान और आदम के वाक़े में, आदम और शैतान के वाक़े में गलती है, गलती पर इस्तिग़फ़ार है। जिस बंदे को इस पूरी स्टोरी का ये खुलासा समझ आ गया, पॉइंट हमें ये मिलेगा कि आजिज़ी और इनकिसारी शर्त है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी इंसान के अंदर, ठीक है। तो ये था लुबे लुबाब किसी हद तक इस वाक़े का। अब एक काम ये करना है कि आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के शुरू से लेके आखिर तक जितने अहम पॉइंट्स हैं, जितने अहम पॉइंट्स, वो सारे इकट्ठे करने हैं। हमने इकट्ठे करने शुरू किए थे, उस मैसेज को मैं दोबारा फॉरवर्ड करूंगा अगर मेरे पास पड़ा हुआ, और अगर नहीं तो जिसके पास है वो भेजें और उसको मज़ीद ऐड अप करें, ठीक है। जिसको जो चीज़ याद आती है उन पॉइंट्स के अंदर ऐड अप कर दें, ठीक है। क्यों? वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा हमारे लिए याद रखने के लिए, इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो मैसेज जिसके पास हो वो फॉरवर्ड कर दें, और हमने आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के तमाम अहम नुक्ते जमा करने इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे याद हो या ना याद हो, लेकिन इस बहाने से हम उनको इकट्ठा कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल? सर, जो आपने बताया कि बनी इसराइल ने देख लिया था ना कैसे दरिया से रास्ता बन गया था, वो फिरौन को डूबते हुए भी, वो सब देखने के बाद भी उन्होंने क्यों फिर वो बछड़े की और उन्होंने बुतों से क्यों वो किया था कि हम इनकी करें, ऐसे माबूद हूँ, ऐसा क्यों था? यही तो बीमारी है, ये मुनाफिकत थी ना, मुनाफिकत भी और जहालत भी। हाँ, दुनिया परस्ती भी कह सकते हैं। ये एक मसला नहीं ना, आगे भी कई मसले आएंगे ना। वो उनको मनसबा मिल रहा है, बातें सुन लें फिर मनसबा के बारे में। ये कोई एक उन्होंने बोंगी नहीं ना मारी, काफी सारी बोंगियां मारी हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये बनी इसराइल जो है ये मुनाफिकत का जो है ना वो केस स्टडी है बेहतरीन किस्म का। सर जैसे आपने कहा कि पहले मोजा आता था, पहले अंबिया किराम जैसे मोजा लेके आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए, जो जो साले थे उनके पास भी वो मोजा है ना। तो हम बात करें तो हमारे पास कुरान भी तो मोजा है ना। हाँ, लेकिन उसका एंगल और है ना। अब कुरान पाक का एंगल रहनुमाई का जो है ना वो और है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये इंटेलेक्चुअल मोजा है, इंटेलेक्चुअल मोजा है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे जो है ना आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो मक्का के कुफार को सजा दे सकते थे, अजाब दे सकते थे, मक्का के लोगों को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हम उनको अजाब देंगे तुम्हारे हाथों से। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी के लीडर बने, लीडर बन के गए और उन सरदारों को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ये अजाब बन गए कुफार के लिए। हमारी हिदायत के मुताबिक गुजारी हुई जिंदगी या हिदायत के करीब जितना हम ज्यादा आते हैं उतना ही हम अजाब बनना शुरू हो जाते हैं कुफार के लिए। आजमा के देख लें, और इस बात का तो हमें बखूबी अंदाजा है। जी। सर, आपने जो फरिश्तों के मतलब बताया सुब्हानक ला इल्म लना, तो इसके मतलब एक इमाम साहब का कौल भी है, तो वो कहते हैं कि जिस बंदे को किसी बात का इल्म ना हो तो ये कह देना कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, तो उसका ये बात है ना, ये भी उसके आधा आलिम होने की दलील है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं माशाल्लाह। अब ये आज चूंकि गुजर चुकी है तो मैं इस आयत की डिटेल में नहीं गया, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत और दे।
وہ بھی آتا ہے نا، امام احمد بن حنبل جو تھے اپنی زندگی کے آخری حصے میں، جب بھی حالانکہ انہیں اتنی زیادہ انہوں نے حدیث کو حفظ کر رکھا تھا، لیکن جب بھی ان سے کوئی پوچھا جاتا تھا تو جواب دیا کرتے تھے لا ادری نا، مسئلہ بتاتے بھی تھے لیکن اکثر کا جواب لا ادری لا ادری اس طرح دیتے ہوتے تھے وہ. ماشاء اللہ. ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. کوئی اور سوال ہے تو ٹھیک ہے. حدیث کا جو ہے وہ ٹائم سٹارٹ ہوگا ود ان 15 منٹس، 15 منٹ میں. تو کل حدیث رمضان کے موضوع پہ انہوں نے سٹارٹ کیا، روزوں کے مسائل پر. بہت اہم سبجیکٹ ہے جو شیخ صاحب نے سٹارٹ کیا ہے، تو پلیز ڈو جوائن دیٹ کلاس ایز ویل. اچھا، تو اب آگے جو ہمارے پاس آیت ہے وہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ٹھیک ہے، آیت نمبر 40 ہے. تو میں یہ چاہوں گا 40 نہیں 41 نمبر، نہیں 40 نمبر، ہاں 40 نمبر. تو جو 40 نمبر آیت ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو اتنی بار پڑھ کے جو بھی رائج مسائل ہیں، جو بھی رائج تفاسیر ہیں، ان کو دیکھنا دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ مسائل اخذ کرنے ہیں جو آپ کو اس سے پہلے نہ بتائے گئے ہوں. ٹھیک ہے، اور دیکھنا ہے کہ قرآن پاک آپ سے کیا بات کرتا ہے. کہ یا بنی اسرائیل، میں چلو سوال میں دے دیتا ہوں، جواب آپ نے ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کس امت کے لیے نازل ہوا؟ امت محمدیہ کے لیے. کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے. تو سب سے پہلے جس امت کو مخاطب کرنا چاہیے تھا نا، وہ کون سی امت ہونی چاہیے تھی؟ امت محمدی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ تو سب سے پہلے مخاطب جس امت کو کیا گیا ہے نا قرآن پاک کے آغاز میں، وہ کون سی ہے؟ اس قوم کو بنی اسرائیل ہے. یا بنی اسرائیل. اب سوال یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل کیوں استعمال کیا گیا؟ اب اس سوال کو جواب کسی نے نہیں دینا، مجھے جواب نہیں چاہیے، میں سوال دے رہا ہوں تاکہ آپ قرآن پاک کو اس اینگل سے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر. نمبر 2، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ سر ایک سیکنڈ، تھوڑا سا ذرا سلو چلیں. میں دوبارہ سوال لکھا دوں گا. سوال لکھ رہے ہیں نا؟ جی سر. ہاں جی. یا امت محمد اذکروا نعمتی التی کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ اے امت محمد. یا بنی ہاشم کیوں نہیں استعمال ہوا؟ ہم کیوں نہیں مخاطب ہوئے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہو سکتا تھا. بنی اسرائیل کیوں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے تو؟ یہ میں یہیں پہ 2 ہی سوال چھوڑوں گا، زیادہ نہیں، آپ کو زیادہ کنفیوز کر دوں گا. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون تھے اور اسرائیل کون تھا؟ بنی اسرائیل کون تھے، اسرائیل کون تھا؟ اس کا بنی اسرائیل کا قرآن کے آغاز میں آنے کا جو ہے نا اس کے پیچھے وجوہات، قرآن کے آغاز میں بیان کرنے کے پیچھے وجوہات کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، I think I repeat the question or not، لیکن اس کو بھی اگر لکھنا ہے.
تو सर सेकंड वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें। बनी इसराइल का कुरान पाक में जो आगाज में बयान, बनी इसराइल को जो बयान किया गया है, उसका मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फायदा, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है या मुझे क्या फायदा? सर ये थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन आपने उम्मत मुहम्मद हो सकता था कुछ ऐसे करके लिखवाया था। हाँ, या उम्मत मोहम्मद, हालांकि उम्मत मोहम्मदिया पे कुरान नाजिल हुआ है, उम्मत मोहम्मदिया का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि या बनी इसराइल का इस्तेमाल हुआ है, तो उम्मत मोहम्मद का तज़किरा क्यों नहीं हुआ? सर ये टोटल 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। बस ठीक है, 4 ही काफी। ठीक सर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो सुना है सुनाया है सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए, गलत बात के शर से हम सबको महफूज फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।